السلام علیکم السلام. کہاں سے بول رہے ہیں جناب؟ صاحب محمد پرویز خان اندور سے بول رہی ہوں صاحب. ارے واہ، اندور میں تو ہماری تقریر ہوئی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہاں پہ ہوئی ہے صاحب؟ چندن نگر میں غوثیہ مسجد کے پاس. مولانا جمال اللہ صاحب آئے تھے بریلی والے جب میری جی تقریر. جی، نواسا ہے اعلی حضرت. ہاں، تو میرا نمبر کیسے مل گیا آپ کو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے صاحب آپ کا نمبر ابھی بہت چھائے ہوئے ہو آپ یوٹیوب پہ اس پہ. ارے یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. جی جی جی، تو میں کچھ آپ سے کچھ کوشچن تھے جو میں کرنا چاہتا ہوں. بالکل صاحب فرماؤ. اندور تو میں بتاؤں وہ جگہ ہے جو خواجگان شہر امام الہند حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا باغیچہ ہے. بے شک صاحب، کیونکہ جو چھٹی شریف کا جو معاملہ ہے نا، ہاں ہاں، یعنی اجمیر میں ایک آدمی پہچان تھا کہ اندور سے جو عاشق ہے. وہ ایک پوری ٹرین میں وہ بھر کے جی جی جاتا ہے اجمیر. ڈبہ میں. تو جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں جی خود جی بھی صاحب. گیا ہوں نا اندور. جی جی اندور سے اجمیر میں بھی گیا ہوں ایک بار. حضرت وہ جو سخی اندور اور وسیم نگر حضرت حاجی عارف صاحب جو امبار نگر میں رہتے ہیں، جی جی. ان کے ساتھ میں ہی شاید ہم گئے تھے ٹرین سے ایک بار. ہاں تو ماشاءاللہ پوری ریل وہ چھٹی شریف کا تو بہت خطرناک نہیں، معاملہ رہتا. میں نے یہ بھی تو کہا اندور باغیچہ اجمیر شریف ہے. جی ہاں ملا صاحب، آپ سے کچھ باتیں پوچھنا تھی میرے کو ارشاد فرماؤ صاحب. بالکل کہ بالکل. صاحب آپ کا مسلک میرے کو کچھ تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ بزرگوں کی بھی وہ کرتے ہیں، یعنی بات کرتے ہیں اور پھر ایک دم تانا کشی آپ ایک دم بریلی پہ کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا. جی جی، میں نے ہر بار دیکھا آپ کو کچھ نہ کچھ جیسے. اور آپ کی جو مین چیز رہتی ہے وہ جیسے مکہ مدینہ شریف پہ جیسے ان کو مسلمان منوانے پہ آپ کا زیادہ دھیان دیتا ہے. ہاں، مطلب یہ کہ پبلک کا نقصان نہ ہو. ہاں جیسے تو اب آپ ابھی حج کرنے گئے کہ نہیں، عمرہ کرنے؟ نہیں صاحب، میں تو نہیں گیا صاحب، اللہ نے توفیق تو نہیں دی تو مجھے. اب وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ شک کی گنجائش تو وہاں ہو جہاں پر صاحب کوئی معاملہ ایسا ہو. جی شک کی جی جی گنجائش. جی اب وہاں شک کی گنجائش ہم کیسے کریں؟ کیسے شک کریں کہ صاحب وہاں کے لوگ ایسے ہوں؟ جی جی. ارے بھائی، شک وہاں کرو جہاں کوئی خطرہ ہو. وہاں کون سا تمہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ بات تو ہے صاحب ملا صاحب. باقی ایک بات، جیسے ابھی میں کچھ ایک وہ آپ کی کیسٹ سن رہا تھا، جی جی تو اظہری میاں صاحب کے بارے میں آپ نے کچھ کلپنا کری ہے جو جی جی. کہ امام حسین کو وہ رتبہ حاصل نہیں ہے، ان کو نہیں ہے، ان کو نہیں ہے، ان کو نہیں ہے. اور کسی ربانی صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے جی جی. کہ وہ والے مجدد ہیں کہ 1000 سال میں ہوتے ہیں. ارے آپ نے اشارہ کر دیا. وہ ہیں حضرت امام ربانی مجدد علی جی جی ثانی جی. رحمۃ اللہ تو علیہ. آپ حضرت نے تو بولا ہے صاحب مذاق کرو یا جو بھی، آپ کچھ بات ایسی کر رہے تھے کہ وہ اپنے تاج الشریعہ آپ نے تو امام حسین کے بارے میں بھی بولا. ارے آپ یہ بتاؤ، کبھی سنا آپ نے زندگی میں تاج الشریعہ کا لفظ کسی ولی کے لیے؟ نہیں صاحب، میں نے تو نہیں سنا تھا. امام حسین کے لیے انہوں نے کہا ہو، امام حسن علیہ السلام کو کہا ہو، امام زین العابدین کو یا غریب نواز کو، کسی کو کہا ان لوگوں نے آج تک تاج الشریعہ؟ نہیں صاحب، میں نے تو نہیں سنا صاحب، کبھی بھی نہیں سنا. بتائیے اب یہ اگر کسی بزرگ کے لیے کسی نے استعمال کیا ہے، 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں وہ بھی صاحب شرح وقایا، جی ان کو کس وجہ سے لکھا ہے؟ وہ بھی 500 سال پہلے صاحب شرح وقایا جنہوں نے کتاب لکھی ہے، جی. ان کو کہا تھا اس زمانے میں تاج الشریعہ. بس اس کے بعد تو 500 سال میں آپ کو جانتے ہیں کتنے ولی آ گئے، ہزاروں کی ارے تعداد. صاحب 1000 ہوگا تو صاحب وہ تو بہت بولے آپ اس میں، اس وشے میں تو اتنا بولے کہ یہ بھی نہیں ہے، یعنی تو کچھ تھوڑا آپ کو تھوڑی چڑ لگتی ہے میرے کو، یعنی کچھ ان نہیں، وہ کی جو وجہ تعلیمات یہ ہے ہے اعلیٰ کہ حضرت کی، اس سے شاید آپ کو کچھ وہ ہے. نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے وہ معاملہ نہیں ہے کہ جیسے حضرت علی کو آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. میرے صاحب کیوں نہیں مانیں گے ہم تو یہ علی تو بریلوی ہے ہی، والے حضرت یہ علی علی کو المدد. نہیں، حضرت علی کو پہلے نمبر پہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ وہ صاحب آپ ہمارا حضور ہی بتا کے گئے، چوتھے نمبر کا نہیں، حضور ان کو کر وہ کے تو گئے. بات صحیح ہے، لیکن یہ جیسے فاضل بریلوی کو مانا ہے اس حساب سے حضرت علی کو پہلے نمبر پہ مانے جیسے شیعہ مانتے ہیں. تو نہیں ہو سکتا نا صاحب وہ تو. نہیں، وہ مطلب میرا سمجھ رہے ہیں آپ کہ ہم درجہ بدرجہ ہی تو مانتے ہیں نا حضرت علی کو چوتھے نمبر پہ. بے شک ہاں صاحب تو مانتے ہیں ہم. جس طرح سے فاضل بریلوی کو منوا رہے ہیں تو اس حساب سے ان کو حضرت علی کو پہلے نمبر پہ مان لینا چاہیے شیعوں کی طرح سے. تو ملا صاحب میرے کو آپ سے ایسا کہنا ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت کو انتقال ہوئے ماشاءاللہ نہیں کرتے ہوئے 90 سال ہو گئے. ہاں نہیں، 100 سال، 104 سال ہو گئے. 104 سال ہوگا تو آپ تھوڑے بول کے گئے تھے کہ آپ اس ٹائپ سے میرے کو مجھے ماننا مت ماننا. اب یہ تو لیکن بات کے عالم ہے، انہوں نے کر لیا ان کے حساب سے. حضرت عرش فاضل بریلوی میں بھی ایک بار نہیں کم سے کم 8-10 بار گیا ہوں. جی میں 8-10 بار گیا ہوں الحمدللہ. جی. میں نے وہاں پر 5 منٹ تقریر خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کے بارے میں نہیں سنی. 5 منٹ. تو ہو سکتا ہے جنتا یہاں کی سننا ہی نہیں چاہتی ہو.
مطلب اب یہ کیا طریقہ ہے کہ ہندوستان بھائی کی ارے جنتا مان ایسی لیا ہو ہم گئی نے ہو. فاضل بریلوی کے نام کا عرس ہے تو کیا منع ہے صدیق اکبر کا ذکر کرنا وہاں منع ہے، ارے فاضل صاحب قادری کا ذکر منع ہے؟ ان کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا پھر کہ یہ اے دیکھو ابو یہ بکر کہہ رہے نہیں صدیق. صاحب وہ فاضل بریلوی کا عرس ہے وہ کسی کی شان میں نہیں ہوگی، تو تم نبی کی سیرت کے اوپر جلسہ ہوتا ہے تو وہاں بھی تو تم فاضل بریلوی کا ذکر گزر دیتے ہو. بے شک صاحب بے شک. باقی وہ ابو بکر صدیق کی شان تو یہ بتا رہی ہوں جو میں نے سنی ہے صاحب، ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق تمہارا وہ احسان ہے مذہب اسلام پہ ارے وہ تو صاحب کہ میری نہ امت تو چکا ہی نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ چکائے گا. بتائیے اللہ اللہ تعالیٰ پہ اکبر جن کے اللہ احسان ہوئے اللہ اکبر ان اللہ کی اکبر. شان یعنی کیا بتایا کوئی بخان کرے گا؟ بتائیے آپ کے اتنا بڑا مسئلہ آپ کا تو. ارے صاحب وہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کبھی صدیق اکبر کی شان میں نے نہیں سنی بریلی میں. 100 سال کے اندر انہوں نے صدیق اکبر کی 5 منٹ تعریف بیان نہیں کی. 10-12 عرس تو میں ہی گیا ہوں. تو اور صاحب کبھی حضرت وہ ایک اور تعجب کی بات بتاؤں کہ 10-12 سال میں نے کبھی امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر کی شان میں 1 منٹ تقریر نہیں سنی، 1 منٹ کی. ہاں صاحب یعنی یہ آپ کی اسٹڈی کرا ہوا معاملہ ہے. میرا 10-12 سال عرس میں گیا ہوں میں تو، ایک دو بار تھوڑی. اور میں واہ واہ کافی واہ. تقریریں سناؤں رات میں بھی دن میں جی بھی. ہاں آپ کے یہ اعلیٰ حضرت کا جو عرس ہوتا ہے ہمارے اندور میں اچھا پھر کیا کہیں گے نوری کہ مسجد صاحب میں. فاضل بریلوی کا عرس ہے کسی اور کا ذکر نہیں ہونا چاہیے؟ ارے بھائی کیا منع ہے؟ اتنے بڑے بڑے ولیوں کا ذکر کرنا ان کے عرس میں منع ہے جو صحابہ کرام ہیں. نہیں آپ تو فیمس ہی اس سے، مذہب اسلام سے تو فیمس ہے، نہیں تو آج کون پہچانتا آپ کو. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر آپ اندور میں جلسہ رکھو سیرت رسول کا، جشن صدیق اکبر، جشن فاروق، اس میں بھی یہ فاضل بریلوی کی تقریر تعریفیں کرتے ہیں. ہاں یہ بات تو ہے صاحب، یہ تو میں نے بھی، میری بھی 64 کی ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ تو دیکھا میں نے بھی. تو یہ کیا طریقہ ہے کہ تم نبی کی شان میں جلسہ ہو رہا اس میں بھی تم 15-20 منٹ فاضل بریلوی کی تعریفیں کر رہے ہو؟ وہ نہیں ہوتے تو سنیت نہیں ہوتی، سب بے ایمان ہو جاتے، جانے کیا کیا کہتے ہیں نعوذ باللہ. تو صاحب آپ عاشق رسول تھے صاحب، ان سے بڑا بتا رہے نہیں ہوا عاشق رسول. دیکھو عاشق رسول یہ بتاؤ کہ کیا 1300 سال کے ولی بزرگ عاشق رسول نہیں تھے؟ کیوں نہیں تھے صاحب؟ تھے ماشاء اللہ. مانتے ہیں فاضل بریلوی عاشق رسول تھے، کون نہیں مانتا، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور لوگ عاشق رسول ہی نہیں تھے جو ان کو نہیں جانتے. آج بھی عرب کے لوگ ان کو نہیں مانتے تو کیا وہ عاشق رسول نہیں عرب والے؟ ہاں یہ بات بھی صحیح بول رہا صاحب آپ. امریکہ، جیسے جی ہاں فرانس دیوبند والے، کے جو جرمنی والے اور اتنے کافی دیش آپ تو ماشاءاللہ نظر رکھتے ہیں، خوب گہری نظر رکھتے ہوں گے. کم سے جی ماشاء اللہ صاحب کم جی 57 اسلامی دیش ہیں، ان میں صرف ایک اسلامی دیش ان کو مانتا ہے پاکستان فاضل بریلوی کو، باقی 56 جی. دیش نہیں مانتے. ہاں وہاں بھی جھگڑا ہو رہا ہے آج کل تو، وہ اختاری کے اور نہیں، وہ ان کو ہی 56 لگا دیش دیا والے الزام کیا طاہر عاشق القادری صاحب رسول پہ. نہیں ہے؟ 56 دیش میں ملیشیا ہے اور انڈونیشیا ہے، کیوں نہیں ہے صاحب؟ ہے نا صاحب، ہاں ماشاء اللہ بہت سارے ہیں. ترکی ہے، ترکی میں تو آپ جانتے ہیں کیسے کیسے عاشق رسول ہیں. ارے صاحب وہاں کے تو معلوم ہی ہے آپ کو. ارے حضرت میں عاشق رسول کے اگر واقعات سناؤں تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہو شاید. جی علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تشریف لے کے گئے تو ان کے بارے میں بتایا کہ 20 منٹ تک سانس روک لی تھی کہ میری سانس کی آواز بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ تک نہ پہنچ جائے. واہ ماشاء اللہ، احترام دیکھیے. اور سانس میں تو کوئی بے ادبی نہیں ہے نا، اس میں کہاں کی بے ادبی ہے؟ صحیح بات کہہ رہا لیکن اپنی سانس کو روکے رکھا 20 منٹ تک کہ کہیں حضور کی بارگاہ میں ذرا سی بے ادبی ہو جائے، جبکہ سانس میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے بے ادبی والی. بے شک صاحب ماشاء اب اللہ. ایسا عاشق رسول کون ہوگا اس زمانے میں دنیا میں کہاں ہوا صاحب 20 منٹ تک سانس روک لی ہو جس نے؟ بے شک یہ علامہ بات تو جامی بولی رحمۃ صاحب. اللہ علیہ، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ جامی جی اور صاحب. امام مالک کا ہے غالباً واقعہ کہ جب وہ درس دیتے تھے مدینہ شریف میں تو جو کتاب کے ورق ہے وہ اس کو بہت دھیرے الٹتے تھے کہ ورق کی آواز بھی بارگاہ رسول تک نہ پہنچ جائے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ یہ عشق سبحان رسول ان کو کس نے سکھایا؟ کیا فاضل بریلوی تو ابھی پیدا ہوئے نا 250 سال پہلے. جی ہاں. یہ تو سب پرانے جن کے میں واقعات بتا رہا ہوں، یہ تو فاضل بریلوی پیدا نہیں ہوئے تو ان سے پہلے کے سب واقعات باقی ہیں. صاحب ہم نے تو سنا ہے کہ جیسے صاحب میں جیسے اب ہمارے اندور میں تو صاحب بریلی ہیں، سب بریلی ہیں. نہیں اب تو 70% بریلوی ہوگا، 30% دیوبندی ہوگا وہاں بھی. ارے صاحب اندور میں؟ اندور میں سن چندن نگر میں میری تقریر 7 مسجدیں دیوبند کی ہیں اور 7 8 10 12 بریلویوں کی 8 10. ہاں تو یہ صاحب یہ دیوبند والے جو ان کے ہیں نا اپنے اشرف علی تھانوی والے، یہ کھجرانے میں بھی ہوگا بہت سارے ابھی تو. کھجرانے میں 30 مسجدیں ہوں گی لگ بھگ میرے آئیڈیا سے. جی تو ہم نے تو صاحب تقریر میں سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت جو بھی پوچھتے تھے نا ہاں تو گوشت پاک آپ کے وہ تھے. ارے صاحب یہ تو بنا دیتے ہیں بہت سے واقعات. یعنی تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے یعنی ایسا. ارے ایسی بہت سی کرامتیں بنا کے دونوں ہاتھ سے لکھتے تھے. جب دونوں ہاتھ سے لکھتے ہیں الٹے ہاتھ سے لکھیں گے نام رسول آئے گا تو ادب کہاں رہ جائے گا الٹے ہاتھ سے لکھنے میں.
یہ بھی آپ تو نے آپ سنا نے ہوگا تحقیق کر لی ہے نا؟ تو آج کا تو میں بولنے والا تھا ابھی آپ کو کہ آپ دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے. نہیں، یہ تو بہت سی بنا دی ہیں کرامتیں کہ منہ سے بول بھی ہیں. یہ ایک ہاتھ سے لکھیں گے سیدھے ہاتھ سے تو حضور کے نام کا تو ادب رہے گا، لیکن الٹے ہاتھ سے ادب کہاں رہے گا؟ جیسا ان کا عشق رسول بتاتے ہیں. ہاں جی جی لکھنے میں اللہ کے رسول کا نام تو آئے گا نا کہیں نہ کہیں. جی جی یہ بات تو ہے. باقی صاحب ایک بات آپ کے کچھ آپ کیا یعنی پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ میرے کو سمجھ میں تو آیا یعنی کیا بولنا چاہتے ہیں آپ؟ پیغام یہ ہے کہ میری کوئی بات مت مانو، بس اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو مانو اور صحابہ یہی کرام کلام کے. پاک کی ہے، یہ اسلام ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے شکشا دی ہے. اب کچھ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے کر دی ہیں. کچھ باتیں جیسے مثلاً جیسے قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے. بے شک آتا تھا، وہ بولے گا کہ مجھ کو خدا مان. ہے شیطان آئے گا قبر میں، وہ اپنے نہیں آپ کو بولے گا کہ مجھ کو خدا مان. جی یہ نہیں کی بات ہے. یہ ثابت نہیں ہے قرآن حدیث سے. اچھا کیونکہ آپ بھی جانتے ہوں گے، یا آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، سبھی فرقے والے اس پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ تیسرے سوال کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. بے شک صاحب. یہی عقیدہ آپ کو بچپن سے ہمارا ہاں بھی ہے. بچپن ہے جی. شیطان کا تو مردہ خیال کتنا ہے. نہیں، جی جی شیطان کا تو خیال بھی نہیں رہتا کسی کے دل میں کہ قبر میں شیطان کو دیکھیں گے ہم. نعوذ باللہ. نہیں، حضور کی وہ خوشی رہتی ہے کہ ملنے آج مردہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ حضور کے دیدار ہوئیں گے. اچھا دوسری بات، خود فاضل بریلوی نے 10 فٹ گہری قبر کھدوائی، یہ تقریر میں علماء بیان کر دیتے ہیں. وہ اس کے لیے خود ہی صاحب ہوتا ان کے وہ سلام پڑھنے کے لیے. اچھا یہ بتاؤ کیا 10 فٹ گہری قبر خواجگان نے کبھی کھدوائی ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ خواجگان غریب نواز میری نے 10 فٹ گہری قبر کھدوائی کہ میں حضور نہیں کی کسی تعظیم نے کروں؟ نہیں صرف اللہ حضرت نہیں کری تھی، وہ تو سلام پھر کے ان لیے کہ سے حضور بڑا آئیں گے عاشق سلام پڑھوں گا. رسول کون ہوگا؟ خواجہ صاحب تھے، بڑے پیر صاحب ارے تھے، صاحب وہ امام آپ حسن تو عسکری تھے. آپ تو صاحب اسلام لائے نا صاحب، مذہب اسلام ہندوستان میں کوئی بھی نہیں تھا یہاں تو انہوں نے کب 10 فٹ گہری قبر کھدوائی؟ کیا ان ہاں کو صاحب ان کے بارے میں تو نہیں سنا صاحب. لاکھوں ولی آ گئے، کیا انہوں نے خبر 10 فٹ گہری کھدوائی کہ ہم حضور کی تعظیم کریں گے؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ حضور کا دیدار ہوگا؟ تو یہ اعلیٰ حضرت کی 10 فٹ قبر کھدوائی یہ کن نے بتایا آپ کو؟ یہ تقریروں میں خود علماء بیان کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، بہت تو بولتے سلام ہیں. کا سنا صاحب میں نے کہ آپ اپنی قبر میں آئیں گے تو پورا سلام لکھ کے گئے تھے آپ. نہیں وہ تو خبر بھی اسی مقصد سے کھدوائی تھی، ایسا مشہور ہے. اور خود اظہری میاں کی جو ان کے پڑپوتے تھے ان کی بھی 10 فٹ یہ گہری قبر پوتے ہیں کہ کھدوائی. نواسے ہیں یہ اظہری میاں؟ پڑپوتے، سگے پڑپوتے. سگے پڑ پوتے ہیں آپ کے ہاں، ساتھ جو ہے نا لڑکے کے فاضل لڑکے. بریلوی کے بڑے لڑکے حامد رضا صاحب، ان کے لڑکے ابراہیم رضا صاحب، ان کے لڑکے اظہری میاں صاحب. جی صاحب. تو اچھا نواسے یہ ہیں گے صاحب، ہے نا جمال میاں یہ جمال میاں رضا صاحب نواز سے ہیں، پر نواز ہیں، مفتی اعظم ہند کے لڑکی کے لڑکے ہیں. اچھا یہ منان میاں. یہ پڑپوتے ہیں، یہ اظہری میاں کے سگے بھائی ہیں. اچھا. تو اب یہ بتائیے، آپ کے بڑے پیر صاحب نے کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان مرنے تک ساتھ رہے گا. تو جی اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے شیطان کا. یہ بڑے پیر صاحب کی ہم بات مانیں ہاں گے. پیرانے پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ انہوں نے علیہ کا یہ اپنی قول ہے. کتاب جی پڑھا میں نے گنت الطالبین میں. جی پورا چیپٹر آپ پڑھ لینا شیطان کے بارے میں، کہیں بھی نہیں لکھا کہ قبر میں شیطان آگے بہکائے گا. ان سے بڑا بے عالم شک. کون ہوگا اس زمانے میں؟ نہیں ان سے بڑا تو نہیں ہے. تو یہ تو ان کی بھی بات نہیں مانے. وہ تو پیرانے پیر دستگیر ہے، تمام ولیوں کا سردار ہے. جب جس کی پاؤں کندھے پہ نہیں ہوگا وہ جب تک ولیت ہی نہیں ملے گی اس کو. انہوں نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ شیطان قبر میں آئے گا. پورا باب باندھا شیطان کی، انہوں نے پوری تفصیل بیان کی شیطان کی. اچھا اوپر ہیڈنگ ہی صاحب باندھیے کہ شیطان مرنے تک ساتھ رہے گا. جی. اچھا ایک بات آپ سمجھیں، آپ تو اشاروں میں سمجھ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ قبر میں شیطان آئے گا بہکانے، اور جب وہ سوال کریں گے منکر نکیر تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے جی کہ مجھے خدا کہہ دے. جی تو ان سے آپ ایک چٹکی لے سکتے ہیں کہ حضرت جی. کوئی آدمی اگر سجدے میں مرا، رکوع میں مرا، ناز شریف پڑھتے مرا، درود شریف پڑھتے مرا، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ کہے گا کہ جنت میں جا کر تو بے شک. جی کہ نہیں حضرت بتاؤ کوئی شک کی گنجائش تو نہیں؟ ارے کہا کہ جب درود شریف پڑھ کے مر رہا ہے، کلمہ پڑھ کے مر رہا ہے، رکوع میں مر رہا ہے، سجدے مر رہا ہے، تب تو وہ جنت میں ہی گیا ڈائریکٹ. کہنا جی صاحب یہ تو کتاب میں فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد شیطان قبر میں آئے گا بہکانے، تو اب وہاں پر کیا ہوگا اس کا صاحب؟ جی. ارے وہ ایسے لوگوں کو نہیں آئے گا. تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کو نہیں آئے گا؟ تمہارے پاس کوئی تھرما میٹر ہے کہ ان لوگوں کے پاس آئے گا ان کے پاس نہیں آئے گا؟ یہ کہا تھرما میٹر تمہارے پاس ہے. ہاں تو وہ اپنے اسلام میں ہے نا صاحب کہ کوئی بات کر رہے ہیں تو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دلیل سے بغیر دلیل کے مانا ہی نہیں جائے گا. دلیل صحیح حدیث سے ہونا کہ قبر میں شیطان بہکانے آتا ہے، وہ حدیث پیش کرو، صحیح حدیث. جی. وہ ایک کمزور روایت ہے حضرت جس میں لکھا ہے نا قبر میں شیطان آتا ہے، کمزور روایت ہے، اس پر امت کا اتفاق نہیں عالموں کا. ہاں نہیں ہوگا صاحب. جب تک امت کا اتفاق نہیں ہو اسے قبول نہیں کی جاتی. عمل میں کوئی روایت قبول کر لی جاتی ہے کمزور، لیکن عقیدے میں قبول نہیں کی جاتی. اچھا. اور یہ قبر کا معاملہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے.
جی ہاں جی ہاں بالکل اچھا، نام اپنا ہے. ایک اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں، وہ تو حدیث صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، حضور کا فرمان ہے اذان سن کر شیطان 36 میل بھاگ جاتا ہے. جی جی بے شک صاحب بے تو شک. کہتے ہیں قبر پہ اذان پڑھو کہ شیطان بہکانے آئے گا تو بھاگ جائے گا اذان سن کے. تو میں کہتا ہوں کہ ان سے پوچھو کہ یہ شروع اذان میں بھاگتا ہے قبر میں سے شیطان، یا بیچ اذان میں بھاگتا ہے؟ اس کا جواب دو پہلے سے. تو انشاءاللہ میں پوچھ کے آؤں گا صاحب. ہمارے اپنے نور الحق صاحب ہمارے ہاں وہ ہے ہاں، ان مفتی سے معلومہ نور پوچھیں. الحق صاحب، انشاءاللہ ان سے پوچھوں گا میں. ہاں کہتا ہے یہ شروع اذان بھاگتا ہے کہ بیچ میں؟ اگر کہہ رہا ہے شروع اذان بھاگتا ہے، پھر اسے کب موقع ملتا ہے شیطان کو یہ کہنے کا کہ مجھے خدا کہہ دے؟ وہ کون سا وقت ہوتا ہے اس کے لیے؟ انشاءاللہ میں نور اور الحق صاحب تمہیں ہمارے کیسے ہیں معلوم کہ جی. برزخ میں یہ سوال کر رہا ہے منکر نکیر تو وہ اس کا جواب مردہ وہاں دے رہا؟ تمہیں کیسے پڑھ رہا ہے؟ تم کہہ رہے ہو اذان میں اگر وہ اللہ اکبر کہیں گے تو وہاں پر مردہ سن کے یہ جواب دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ تمہیں کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ یہ کون سا، یہ کس نے دیا تھرمامیٹر بنا کر کے؟ ہاں یہ بات تو ہے صاحب. یہ ہے یا برزخ کا نہیں؟ کچھ معاملہ ہی الگ ہے. نہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ، اپن جیسے اعتراض کریں اذان دینے پہ یا قبر پہ، قبر میں شیطان آنے کے اندر جو بتایا نا آتا، اس پر زیادہ اعتراض ہے. جی تو اذان دینے کے معاملے سے ہے کہ کوئی ایسا خاص اعتراض کا معاملہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جی جب 14 سال میں نہیں دی گئی تو آپ نئی نئی باتیں کیوں ایجاد کر رہے ہو؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ تم منع کی دلیل پیش کرو. مجھ سے کہیں گے یا آپ سے کہیں گے کہ تم جی اعتراض کرو تو منع کی دلیل پیش کرو کہ منع کہاں لکھا ہے قبر پہ اذان دینا. تو جی ٹھیک ہے جی بھائی، ہم یہ بھی مانتے ہیں تمہاری بات کہ منع کہاں لکھا ہے. تو میں نے اجازت دی، میں نے کہا اب 4 مرتبہ اذان دینا چاہیے. جی. ایک مرتبہ ہاں غسل، سنا صاحب میں نے آپ کی کیسٹ میں سنا ہو ایک 4 بار. مرتبہ غسل کے بعد، ایک مرتبہ جی کفن ہاں کے سنا بعد. میں نے صاحب. جی کوئی کہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ نہیں منع کہاں لکھا؟ اب ان سے پوچھو جا کے منع کہاں لکھا، وہ منع بتاؤ، منع کی دلیل پیش کرو. جی صاحب ہاں وہ لکھا کہاں ہے، وہ منع کی وہ پوچھنا ان سے. اور ایک دفن سے پہلے جب تم کہتے ہو کہ شیطان بہکانے آئے گا، اور اللہ کے جی رسول نے فرمایا اذان سن کے شیطان 36 میل بھاگ جاتا ہے، تو میں نے وہ کہا، آپ نے سنا ہوگا کہ دفن سے پہلے اذان دے دو کہ شیطان کو آنے کا، اندر آنے کا موقع ہی کیوں دے رہا ہو؟ ہاں 36 میل بھگ جائے گا، بہت ٹائم لگے گا جب تک تو پہنچے گا اس کو. پھر آرام سے تم مردے کو دفن کر دو، اور ایک بار تمہارے عقیدے کے مطابق بعد میں بھی دے دینا، اسے بھی ہم منع نہیں کر رہے. 4 اذان ہو جائیں گی. ہاں بے شک صاحب یہ بات تو صحیح ہے. تم ایک اذان کہہ رہے ہو کہ ایک اذان دینا منع کر لکھا ہے، تو ہم تو 4 کا کہہ رہے ہیں، 4 دو نا، اس سے اور زیادہ فائدہ ہوگا. بے شک صاحب. تو حضرت بادشاہ میرا مزاج یہ ہے کہ آخری حج میں اللہ کے رسول نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، جی ایک قرآن، ایک میری سنت. یہ کس سے فرمایا؟ صحابہ کرام سے فرمایا. جی وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی اقتدا کر لو گے ہدایت پاؤ گے. بے شک بے شک ان بے کو شک حق کے مخاطب ساتھ. کر کے حضور نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن، ایک میری سنت. جی پھر ایک موقع پہ فرمایا قرآن میں ایک میری عطرت، یعنی اہل بیت علیہ السلام. جی بے شک فرمایا صاحب. ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے. جی جی صاحب. تو آج پورے اندور میں، آپ اندور میں عمر بھی اچھی بتائی اپنے، 664 سال ہے آپ کی عمر. نہیں نہیں 1964 کی بتائیے صاحب. 64 ہاں 22 ایک. ہاں بھائی ہیں. ہاں 22 ایک 1964. 45 عمر ہے آپ کی. زیادہ ہوئی نا صاحب 64 سے 65 سے. اچھا نہیں، آپ کی عمر کتنی ہے ابھی؟ میری عمر صاحب دیکھا جائے تو 59 سال کی ہو گئی صاحب. بہت ہے ہم سب بھی. ہاں 59 سال 60 سال کی ہو گئی ماشاءاللہ. تو 59 سال میں کون سی بات بی ایس سی پاس ہوں صاحب، میں بی ایس سی کرا ہوا ہے میں نے. ابھی کون سی بات چل رہی تھی؟ میں کچھ کہنے والا تھا اسی بات. یہ آپ یہ والی بتا رہے صاحب، یہ قبر کا شیطان آنے کا. یہ کچھ اور بتانا چاہتا تھا دماغ. اندور کا صاحب، اندور کے وشے میں کہہ رہے تھے. ہم ایک تو ایج پوچھ لی آپ نے. آپ اپنے مطلب وہاں دیکھ رہا ہوگے اپنے 60 سال کے اندر. ہاں کچھ میں نے ایسی کچھ بات بتانا چاہیے، اذان سے متعلق تھی کچھ بات دھیان میں، خیر ابھی نکل گئی، پھر بعد میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی 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 انشاءاللہ ہاں وہ انشاءاللہ. آ گئی، ذہن میں آ گئی. سبحان اللہ، جی جی الحمدللہ، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد جی، وصلی اللہ علیہ پورے وسلم. اندور میں، پورے اجین میں آپ کی عمر اچھی خاصی ہے، اور پورے جی جی مدھیہ صاحب. پردیش میں، جی میں تو پورے مدھیہ پردیش کا چیلنج کر رہا ہوں. تو اگر آپ کہاں رہتے صاحب؟ ایک بھی بریلی والے نے، فاضل بریلوی کے ماننے والے نے اگر قرآن کریم کا مکمل ترجمہ یا تفسیر سنائی ہو پورے مدھیہ پردیش میں، تو آپ اس کا نام بتا دو سالم کا مجھے. آپ نہیں حضور کے وہ ڈاکٹر فرمایا صاحب 2 بھوپال چیزیں والے. تمہارے درمیان چھوڑے، قرآن میری سنت. یہ جی قرآن میری عطرت، اگر اسے مضبوط تھام لیا کبھی گمراہ نہ ہوگا، اگر چھوڑ دیا تو پھر سمجھ لو کہ گمراہ ہو گئی آدمی. بے شک صاحب. مطلب صاحب ہے، حضور نے فرمایا اگر اسے مضبوط تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. بے شک بے تو شک. پورے مدھیہ پردیش میں ایک بھی میری نظر میں تو ابھی بریلوی عالم ایک بھی نہیں ہے جس نے اجین میں، اندور میں، رتلام میں یا کہیں بھی اس نے نہیں قرآن صاحب، کی تفسیر سنائی. وہ تو ان کا نام کام بتا رکھا، بولا دیوبندی والوں کا ہے.
تو اب یہ آپ بھوپال آ جاؤ، میرے پاس لسٹ موجود ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ بھوپال میں تو آیا نا صاحب، بہت ریٹ ہے بھوپال میں، بھوپال تو میں وہ کرتے ہیں صاحب 79 مسجدوں میں علماء دیوبند قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اب اثر بتائیے کے بعد قرآن کو وہی زیادہ، کرتے صاحب، اثر کے بعد قرآن کی زیادہ تفسیر بیان یہ کر رہے ہیں، اور یہ کیا گمراہ ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اور کیا صاحب، حضور نے فرمایا کہ دو چیزیں اگر تھام لی تو کبھی گمراہ نہ ہوئے، قرآن، ایک میری سنت۔ بے شک بے تو شک۔ بھوپال میں 79 مسجدوں میں علماء دیوبند قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ یہ جی، تو آپ بھوپال کی کی کیا بات صاحب بتا پڑھائی رہا لڑائی ہوں، یہیں کی ہوئی ہے کیا، بھوپال کی؟ میں بھوپال میں پڑھا ہوں تعلیم مساجد میں۔ اور ابھی کہاں ہے آپ کا نواس؟ ابھی تو میرا سرون ضلع ودیشا، سرون کبھی آپ جانتے جی ہو؟ جی، تو اندور آتے ہوئیں گے آپ؟ اندور میں میری ہوئی تقریریں، یہ چندن نگر میں ہوئی، اور یہ جی کیا جی کہتے ہیں وہ ایک حلیمہ مسجد ہے وہیں پر امبا نگر کے پاس، وہاں ہوئی۔ جی جی، اور جو ہے کہ یہ کڑاؤ گھاٹ جہاں بالا بیگ صاحب رہتے تھے وہاں ہوئی۔ آپ والا بھی ایک صاحب جی انتقال ہو گیا آپ کا؟ اس کے بعد جی، مولویوں نے میری مخالفت شروع کر دی حق بیانی کے اوپر۔ یہ حق جو حق بیان کرتا ہے اس کو وہابی دیوبندی کچھ بھی بنا دیتے ہیں لوگ، شیعہ بتا دیتے ہیں، سب ہر شیعہ کوئی بول بتا، دیتے وہ تو جو ان کے من میں آپ بتا دیں۔ اور ان کا آدمی اگر کچھ بھی کرے نا تو اسے پکا سنی، کٹر سنی مومن بتائیں گے۔ ہیں۔ وہ ایک ہے تو صاحب کوئی صاحب اپنے ہمارے بریلیوں کے بہت بڑا کوئی عالم ہے، ہاں ہاں، انہوں نے جنت کی سردار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولا کہ وہ اس پہ تھی، خطا پہ تھی وہ۔ وہ تھا اشرف آصف جلالی۔ ہاں صاحب، اس کا بارے میں تو کوئی فتویٰ ہی نہیں آیا کچھ بھی کہ اس اشرف کو کیا آصف دیا۔ جلالی نے یہ کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام باغ فدق کے مسئلے میں خطا پر تھی۔ بے شک بے شک، ہاں وہ بات کا جی استغفر اللہ۔ جب اس کے اوپر لعنت کی بارش ہوئی، خوب زبردست بارش ہوئی، عالموں نے جی، خوب بارش کی، لعنت کی، مردود ہے، خبیث ہے، بے شک صاحب بہت طرح کی اس کے اوپر ملامتیں ہوئی، مردود خبیث، سب سنی عالموں نے کہا اس کو۔ جی تو پھر بعد میں پلٹی کھایا، کہنے لگے کہ نہیں، خطا پر نہیں بلکہ خطا اجتہادی پر تھی۔ جی، ہاں اس کو خطا ثواب ملتا اجتہادی صاحب۔ کی تعریف یہ بیان کی کہ خطا اجتہادی کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ ہاں صاحب، ہاں یہ تو میں نے بھی سنا تو صاحب، میں ثواب تو نے ملتا کہا نا صاحب۔ ٹھیک ہے، اگر تو کہہ رہا ہے کہ خطا اجتہادی پر تھی تو یہی ایک خطا تو فاضل بریلوی کے لیے مان لے بس۔ ارے صاحب جلوس نکل جائے، اس کا پتہ ہلنا شروع ہو جائے، اندور میں تو مارا ٹھوکی ہو جائے، اس کو ڈھونڈ کے نہیں آئے۔ ہاں، اگر ایک خطا مان لے گا نا، اجتہادی خطا جس پر ثواب ہے، فاضل بریلوی کہہ دیا فتح وقت میں اجتہادی خطا ہوئی تھی فاضل، تب بھی یہ لوگ اس کو کافر یا خبیث یا مردود بنا دیں گے اشرف آصف جلالی کو۔ لیکن امام حسین السلام کی والدہ کے لیے یہ لفظ بول رہا ہے اور بریلی والے خاموش ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے صاحب۔ اب بھائی وہ مسئلہ کیسا ہے باغ فتح، تو اسے اس کے بارے میں بولنے کی تجھے ضرورت کیا رہی ہے؟ تو امام حسین السلام کی والدہ کی فضیلت بیان کر، یہ سب باتیں کرنے کی کیا ضرورت آ رہی ہے؟ جی بے شک صاحب، وہ تو ان کی صحیح بات ہے۔ یہی اگر کوئی دیوبند والا کر دیتا تو اس کو کافر بنا دیتے ہیں یا خبیث بنا دیتے ہیں، اور یہ ان بے کا شک، کر رہا ہے تو اس کی بہت تعریف کر رہا ہے۔ اشرف آصف جلالی کی تائید کر رہا ہے، انڈیا سے تائید ہوئی ہے، ایک پیر نے بھی تائید کی کہ صحیح بولا، ایک شاہد رضا گھوسی والا اس نے او تو صحیح مست بولا۔ اور کسی نے بولا بھی اس کے پکش میں کہ صحیح بولا، ارے کئی عالموں نے انڈیا جنت کے سردار۔ صرف ڈاکٹر سید امین میاں صاحب ماریروی جو ہیں حسن علماء کے لڑکے، انہوں نے ضرور یہ کہا کہ توبہ کرے، اشرف آصف جلالی رجوع کریں، توبہ کریں۔ بالکل صحیح بولا آپ، انہوں نے، آپ تو جنت کے سردار ہیں، امام اور حسن ایک امام حسین سلطان کی والدہ۔ المجاہدین سید سبطین حیدر میاں صاحب بھی اس کے خلاف ہیں۔ ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ میرا دل کا لیکن ٹکڑا۔ یہ بریلی والے تو اس کے موافق ہیں صاحب۔ امام حسین السلام کی والدہ کو بتا رہا کہ وہ خطا پر تھی، پھر بھی بریلی والے اس کی تعریف کر رہے ہیں، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا خبیث ہے۔ اور توبہ استغفار توبہ توبہ، بتائیے تو گمراہ ہی ہوگا صاحب، ہیں؟ گمراہ ہوگا صاحب، بریلی والے تو گمراہ مولوی ہو رہا ہے۔ اشرف آصف جلالی جس دن یہ کہہ دینا، یا اندور کا کوئی بھی مولوی کہہ دے کہ فاضل بریلوی سے بھی ہاں ایک خطا ہوئی، ہم یہ نہیں کہہ رہے 1000 خطا بتاؤ، ایک کہہ دے کہ ایک خطا ہوئی تھی قبر کے مسئلے میں، یہ بتایا کہ شیطان آتا ہے یا جمعے کے اذان اندر سے باہر، ایک خطا بتا دے تو اسی دن اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، امامت حد سے ہٹا دیں گے اور اس کو کافر کا خطاب بھی دے دیں گے۔ بے شک جلوس نکل جائے صاحب، بہت بڑی جن سنکھیا ہے۔ تو اب بتائیے ان کی نظر میں فاضل بریلوی کی کتنی بڑی اہمیت ہو رہی ہے۔ بے شک صاحب، مسجدوں میں بیان کر رہے ہیں تو اللہ رسول کے حوالے سے بیان نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں فاضل بریلوی نے فرمایا ہے، فاضل بریلوی نے لکھا ہے۔ ارے حدیث بیان کرو، قرآن کی آیت بیان کرو، یہ کیا ہے بات میں فاضل بریلوی فاضل بریلوی؟ بے شک صاحب، یا آپ کا جو سوچ ہے نا صاحب، نظریہ، ہاں، یہ بالکل آج کے حساب سے بالکل صحیح ہے آپ کا نظریہ۔ ارے حضرت میرا مقصد یہی ہے کہ قرآن کی جی جی، تفسیر ہر آپ مسجد جوڑنے میں کا بیان کام ہو۔ کر رہے ہو، توڑنے کا کام نہیں کر رہے ہو، جوڑنے والا ہے، آپ کسی کو غلط مت دیکھو بولو۔ ابھی اندور میں دیوبند والوں کی مسجد پہ کوئی بات آ جائے کسی بھی معاملے میں،
یا بریلی والوں کی مسجد میں بات آ جائے تو سب ایک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایک ہے صاحب، ہم تو ایک ہی ہیں صاحب اس کا ماشاءاللہ۔ مطلب زبان کافر ضرور کہتی ہے ایک دوسرے کو، لیکن دل مسلمان مانتا ہے۔ بے شک بے شک صاحب، موم کا دل ہے ہمارا، تو ہے ہی مسلمان، ہم تو نہیں، مومن ہیں اگر وہ۔ دل مسلمان نہیں مانتا تو تمہیں تو کہہ دینا چاہیے جاؤ مارو، اور اس کا مطلب دل تمہارا گوارا کر رہا ہے کہ ارے مسلمان ہے۔ مارنے کا بول ہی نہیں سکتے ہیں، ہاں اس کا تو بچاؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، اس دل کی مسلمان بتایا گیا مان ہو رہا ہے جائے۔ نا، دل مسلمان مان رہا ہے۔ بے شک صاحب۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا زبان سے گر کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جگر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب جب تک نہیں کرے گا مسلمان نہیں ہوگا۔ جیسے کلمہ پڑھ لیا دل سے نہیں مان رہا تو مسلمان نہیں ہے۔ بے شک تو صاحب۔ اہل حدیث کے راہ دیوبندی بریلوی دونوں مسلمان نہیں ہیں، لیکن اہل حدیث بھی ایسے وقت میں دونوں کو مسلمان مان کے مدد کرنے آئے گا گھر گھر کہ ارے بھائی آیا کیا صاحب، ضرورت آیا ہے؟ ہمارا تو ابھی آیا ہے، کووڈ میں آیا صاحب، بہت کھانا بانٹ کے گئے۔ تو اس کا مطلب دل سب کا مسلمان مان رہا ہاں ہے، اہل بالکل حدیث کا بالکل، بھی آنا ہی مان رہا نہیں ہے، چاہیے تھا دیوبندی اس کو، کا بھی جب مان رہا کافر ہے۔ مانتا تھا اس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا ہمارے۔ تو یہ میں کہتا ہوں یہ صرف زبانی جمع خرچہ ہے۔ جب ایسا بے وقت شک۔ کوئی آتا ہے جیسے تریپورہ میں مسئلہ ہوا تو دونوں فرقے کے لوگ گئے، بریلی دیوبندی، جی جبکہ وہ 95% دیوبند والے ہیں تریپورہ میں۔ جی۔ اور اس سے پہلے شاملی کا مسئلہ ہوا تو وہاں بھی سب، اور ابھی تبلیغ جماعت میں پابندی کی بات آئی تو رضا اکیڈمی جیسا مرد مجاہد جو مرد قلندر ہے جناب وہ کیا نام ہے سعید نوری صاحب، جی انہوں نے بھی حمایت کی آواز اٹھائی تبلیغ جماعت کے بارے میں۔ جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سب کا مسلمان مانتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بس زبانی لڑائی لڑ رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو کافر بنا رہا ہوں، جی صاحب جی۔ لیکن دل سے کوئی کافر نہیں مانتا۔ میں ایک بات مان رہا ہوں بے شک صاحب۔ کیونکہ دل گوارا کر رہا ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے جو بھی ہو۔ جی جیسے مثال طور پہ کوئی مسجد دو چار مسجد اہل حدیث کی ہوں جی ایک کسی علاقے میں، اور بریلوی دیوبند والے جا رہے ہوں، کوئی ایسا معاملہ آ جائے ہنگامے والا، تو اہل حدیث کے بلائیں گے ارے بھائیوں آ جاؤ سب آ جاؤ، اپنے بھائیوں اپن تو سب بھائی ہیں، بعد میں بڑے لڑیں گے لیکن آ جاؤ ابھی تو بھائی۔ اس کا مطلب دل مسلمان مان رہا ہے اس وقت۔ بے شک صاحب۔ تو اس کا ایک ہی مطلب مانتے ہیں۔ دل گوارا نہیں کر رہا، کافر ہے، زبان بھلے ہی کہہ رہی ہے کافر ہے ایک دوسرے کو۔ بے شک۔ تو اس کا مطلب میں یہی بتاتا ہوں کہ یہ لڑائیوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، امت میں انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ آج آپ بتا دیں اندور کے نہیں بلکہ پورے مدھیہ پردیش میں 2 مسلمان کلیکٹر ہوں، راجستھان میں یا یو پی میں، یہ پورے راشٹر میں ایک کلیکٹر مسلمان نہیں ہے پرسنٹیج کے حساب سے۔ ارے صاحب ابھی پہلی بار ہی ہوا ہے کہ جو اپنے یہاں پہ ہندوستان کی جو ڈی ایس پی پریکشا ہوتی ہے ہاں، اس میں ماشاءاللہ 14 چنے گئے تھے، وہ بھی پڑھے لکھے مسلمانوں نے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صاحب یہ ہمارے جو بہت سے لیڈران ہیں جی ان میں لیڈرانوں میں بھی بہت سی اچھائیاں ہوتی ہیں لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ بے شک یہ تو صحیح صاحب، عبید اللہ قاضی ہمارے ان سے سانسد تھے، اب یہ راج سبھا کے لیکن سدسیہ۔ یہ انہوں نے اپنا ہی فائدہ کر لیا، بعد میں قوم سے انہوں نے سلیکٹڈ ہوئے اور بعد میں اپنا ہی فائدہ کرنے تو لگے۔ چلے گئے نا صاحب، تو انگلینڈ کینیڈا کہا کہ ناگرکتا لے لی، چلے گا، پورا پیسہ لے گا، ان کے بڑے بھائی ہیں وہاں، وہ اربوں روپے لے گئے۔ اب یہ بتاؤ کہ جب پردھان منتری پہلے بنے تھے، آپ کو یاد ہوگا یوٹیوب میں وہ بات موجود ہے، یوٹیوب میں آپ دیکھ لینا جی کہ ہمارے پاورفل پردھان منتری جناب محترم حضرت نریندر مودی صاحب، جی تم میں حضرت کہتا ہوں تو کچھ اعتراض کریں، حضرت کیوں؟ ارے بھائی حضرت کے معنی جناب کے ہیں، تم بھی تو حضور جناب۔ کہہ رہا ہو، تم آج کے مولویوں کو حضور کہہ رہا ہو، اور ہم حضرت کہتے ہیں پردھان منتری صاحب کو، تو اس پہ بھی ان کو یہ ہضم نہیں ہوتا۔ ریسپیکٹ پرائم منسٹر صاحب۔ ہاں پاورفل پردھان منتری ہیں اور اچھے ہیں، بالکل دیکھو ان کی میں اچھائی بتا رہا ہوں کہ فرسٹ بار میں پردھان منتری بنے حضرت پردھان منتری نریندر مودی صاحب، تو حضرت کے معنی جناب کے ہی تو ہیں، محترم کے ہی تو ہیں، جناب ماننی شریمان یعنی حضرت۔ جی تو اب وہ جب کٹک میں گئے اڑیسہ میں، تو جیسی اذان ہوئی تو حضرت پردھان منتری صاحب نے مائک روک دیا، بھاشن روک دیا، اللہ کا منادی مؤذن اذان دے رہا ہے، پوری اذان سنیے اس کے بعد بھاشن کیا۔ واہ صاحب واہ، یہ کتنی اچھی انہوں نے، واہ صاحب۔ تو کم سے کم ہمیں ایسے پردھان منتری کا داد و تحسین سے نوازنا چاہیے کہ کتنا بڑا کام۔ اور ابھی حال میں ابھی 1-2 مہینے ہوئے ہیں، پاورفل ہوم منسٹر جناب حضرت امت شاہ صاحب، انہوں نے بھی مائک روکا ہے کہیں پر اذان کے ٹائم۔ یہ ابھی کی بات ہے، 3-4 مہینے۔ صاحب بہت بڑی بات بتا رہا ہے، واہ صاحب۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے جو غیر مسلم برادران میں جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی عزت کریں۔ بے شک کرنا چاہیے صاحب، آپ جو کے اپنا جو مدھیہ ریسپیکٹ کر رہی پردیش ہے کے مذہب ہمارے اسلام مکھ کی۔ منتری ہیں جناب شیوراج سنگھ چوہان صاحب، یہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں، اور ان کی نیت میں ایسی کوئی بات نہیں، دیکھو تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے، لیکن بہت اچھے سجن آدمی ہیں، اچھا آدمی صاحب، بہت اچھا ماشاء اللہ، اور اچھی طرح سے شاسن چلا رہے ہیں پورے مدھیہ بہت اچھا صاحب۔ دیکھو نا 3ری 4تھی بار ہے چیف منسٹر۔ اور وہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کبھی اس طرح کی،
नहीं, कुछ भी नहीं देखो करते। थोड़ी बहुत हो जाए तो उसे हजम कर लेना चाहिए, थोड़ी वो बहुत तो हो पार्टी का जाए थोड़ा उनका नजरिया भी जीतती है उसी वजह से, तो करेगी कुछ छोटी तो मोटी कुछ ना बात। कुछ हो जाए तो थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन आप बेशक जानते बेशक। हैं माशाल्लाह के हमारे मौलवियों ने क्या कभी कुरान की तफसीर का प्रोग्राम बनाया कि इंदौर की मस्जिदों में कुरान की तफसीर हो? नहीं 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 साहब, नहीं है। भोपाल में 79 जगह तफसीर हो रही है, खाली भोपाल सुभान में मस्जिद अल्लाह से। फिर सुभान अल्लाह, उज्जैन में अलग, 79 जगह, ओ हो हमारे यहाँ छोटा सा सिरोंज है, इसमें 4 जगह तफसीर होती है कम बेश, ओ हो, सुभान 4 या अल्लाह। 5 जगह, 5 जगह होती थी, अब शायद 4 जगह हो रही है। जी और इसके अलावा हमारे उस्ताद कारी हाजी हसन साहब ने पूरी तफसीर बयान की थी, 1 पारा रह गया था, इंतकाल हो गया, 1 या 1.5 पारा शायद, जी ये 3 पारे ऐसे ही रह गए थे, फिर वो भी मुकम्मल कर दी गई। जी। तो पूरे हिंदुस्तान में बरेलवी उलमा में मैं जानता हूँ, आप बता सकता हूँ कि मुश्किल से 20 आदमी तफसीर करने वाले मिलेंगे पूरे हिंदुस्तान में बरेलवी। बेशक बेशक, और सही है साहब। भोपाल में एक शहर में मिल रहा है 79 लोग, 4 गुना ज्यादा। ओ हो, कितनी बड़ी बात है, यानी वो उनका क्या ये तो मजहब है इस्लाम 20 के तो प्रति मैं ज्यादा समर्पित बता रहा लोग हूँ, हैं। वरना नाम गिना रहा हूँ कौन कौन तफसीर की बरेली। एक खालिद रहीस साहब बम्बई में जो इस्माइल हबीब मस्जिद में इमाम है, जी हाँ। हजरत मौलाना कायदर साहब बहुत अच्छे आलिम है, मुफस्सिर कुरान है, उन्होंने जरूर तफसीर मुकम्मल कर दी, मैं उनसे मिला भी हूँ इस्माइल हबीब में, सुभान अल्लाह। और जी बड़े आलिम है मैं। तो उनका बरेलियों ने यूं इसलिए बाइकाट कर दिया, मुसलमानी खारिज कर दिया कि ये देवबंद वालों को मुसलमान मानता है और उलमा कौंसिल में बैठता है। लोग ये इतना तौबा बड़ा जुर्म तौबा हो गया, तौबा। देवबंद इतनी वालों सी को बात मुसलमान, है, नहीं ये कोई बात हुई? हाँ ओके बाइकाट कर दिया कि मुहद्दिस कबीर साहब ने और उनके साथ में जो थे जामिया दर से पढ़ गए थे उन्होंने कि जी ये इसके पीछे नमाज नहीं होगी। लो ये कौन सी बात हुई कि उलमाए कौंसिल में बैठ गए? अरे भाई उलमाए क्या पार्लियामेंट में नहीं बैठते नेता लोग सब? क्या शादी सही है ब्याह वहाँ में पे। सब लोग नहीं आते? देवबंदी बरेलवी सब आते, मजबूरी है, सबको बुलाना पड़ता है। बेशक बेशक या तो साहब। फिर आप टूर पहाड़ पे जाके रहो, या समंदर में जाके रहो, या कोई बे- एवरेस्ट पे जाके रहोगे तुम्हें बचना है तो। हाँ साहब, अलग ही रहना पड़ेगा, भाई सही कह रहे हैं आप। हिंदुस्तान में रह रहा हो तो फिर सबको निभाना पड़ेगा, यहाँ के बिरादरान वतन को भी निभाना होगा और सबको निभाना होगा। बेशक और बेशक। एक मुफस्सिर कुरान थे हजरत मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब, ये दारूं गरीब नवाज में पढ़ाते इलाहाबाद में। जी मेरी उनसे ही मुलाकात, मैंने बुलाया भी जलसे में, कोटा में, सीस वाली में और ललितपुर में। सुभान अल्लाह सुभान। जी 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 तो वो अब हैरत अंगेज बात बता रहा हूँ आपको, भोपाल में 79 लोग उलमा तफसीर कर रहे हैं, आपको मैं बता सकता हूँ चल के 79 लोग। जी जी, बेशक अब साहब, झूठ बरेलवियों बोलना में सर जी। देखो, यानी कानपुर कितना बड़ा शहर है, भोपाल से दुगना है। 5वें नंबर का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर। हाँ, कानपुर जैसी जगह में जहाँ हजारों बरेलवी आले में, सैकड़ों की हजारों, तादाद में, सबसे बड़ा हिंदुस्तान का 5वें नंबर का सबसे बड़ा शहर है, महानगर 80% बरेलवी थे लगभग, 70 या 80%। है। जी तो वहाँ कानपुर जैसी जगह में कुरान की तफसीर करने वाला नहीं, 200 किलोमीटर दूर से मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब को, वो भी 1 महीने में 1 बार बुला के कुरान की तफसीर सुनते थे बकरा मंडी में शायद। तो बस तफात। तो मेरी मुलाकात हुई इनसे एक बार इलाहाबाद में, मैंने कहा जी तफसीर करने के बारे में पूछा इलाहाबाद में कहीं पर, तो जी कहा कि अब मैंने जाना बंद कर दिया कि 200 किलोमीटर आना जाना पड़ता था इलाहाबाद से कानपुर, तो कहा कि बच्चों को पढ़ाना ही पड़ता था सुबह, जी। तो कहा दूर की वजह से फिर मैंने जाना बंद कर दिया। यानी कुल 1.25 पारे की तफसीर कर पाए, उन्होंने भी आना जाना बंद कर दिया, यानी पूरा कुरान तो क्या 10 पारे भी नहीं कर पाए तफसीर। वाह वाह साहब वाह, यानी उन्होंने मुझे बताइए खुद आप बताया 200, कि यानी हाँ जी। 1.25 पारे की तफसीर की, फिर मैंने जाना आना बंद कर दिया। वाह वाह साहब, गया हूँ मैं, कानपुर गया हूँ जैसे साहब। तो अब ये कानपुर में इतने सुन्नी बरेलवी आलिम है, ये क्या कर रहे हैं, कुरान की तफसीर भी नहीं जानते, और 200 किलोमीटर दूर से बुलाते थे, उन्होंने भी आना जाना बंद कर दिया। बेशक बेशक साहब। ये कितनी दूरी है कुरान से, कितनी दूरी है इन लोगों को बताइए आप। हाँ दूरी है तो भाई, 200 किलोमीटर से आ रही है साहब बस तफसीर बताने वाले। फाजिल बरेलवी की रात दिन फजीलतें बयान करते हैं, कुरान की तफसीर तक इनको नहीं मालूम, तर्जुमा तक नहीं मालूम इनको आमतौर से। हाँ वो साहब, ये एक बात तो हजरत थे हजरत मौलाना गाजी रब्बानी साहब बांदा के, है। जी उनकी तकरीर मैंने सूरत में सुनी थी। एक वो मुफस्सिर कुरान थे 3, जी और एक अभी अभी करने लगे हजरत मौलाना अकबर अली साहब, मुरादाबाद में करते हैं, बामल अच्छे आलिम हैं, वो कर रहे हैं बयान, अभी वो शुरू करा है, तफसीर मुकम्मल नहीं की, अभी अभी शुरू की है कुछ टाइम से। जी और एक है हमारे मिलने वालों में हजरत मौलाना मुफ्ती तबरेज आलम साहब के भाई हैं, उनका खुर्शीद आलम साहब नाम है, जी जी वो मदर इस्लाम बरेली में पढ़ा भी थे, बहुत काबिल आलिम है, उस्ताद हैं काफी उलमा के। तो वो अब मसवासी के है रामपुर के पास में, वहाँ तफसीर बयान करना शुरू किया अभी इन्होंने कुछ टाइम से। जी। यानी कुरान की तफसीर मुकम्मल करने वाले बरेलियों में सिर्फ 2 ही हुए हैं, एक गाजी रब्बानी साहब और एक ये खालिद रहीस साहब जो बम्बई में इमाम है अभी, इस्माइल जी जी। और सैकड़ों की तादाद में उलमा देवबंद ने कुरान की तफसीर बयान कर दी, यानी पूरी कर दी, मुकम्मल कर चुके पूरे हिंदुस्तान में। एक तो साहब बहुत बड़ा हमारा आलिम है, बॉम्बे में ही है, सूफी कलीम हनफी साहब। अरे वो भी तफसीर कहाँ करता है, वो तो बस इसकी बुराई कहीं उसकी बुराई, वो तो सुन्नी आलिमों की रात दिन बुराइयां कर देता है कभी भी। इंदौर में इनकी बहुत होती है साहब, मुनाजरा भी हो चुका है इनका। वो कुरान की तफसीर नहीं बयान कर सकता,
सूफी कलीम एनपी नहीं कर सकता, मेरा तो चैलेंज पढ़ाते है। हैं साहब, बता रहे कोई सी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी उसमें अरबी पढ़ाते हैं। अरे वो तो पढ़ाता हुआ, लेकिन मैं अगर उससे पूछ लूं कि भाई इस आयत की इन सूरतों की तफसीर बयान करो, एकदम हमारी बात हो, फाइनल फोन पे बात हो कि करो साहब तफसीर हम सुनेंगे, जी तो नहीं कर पाएगा। वो तो रट लेगा कहीं की, दो चार सूत्रों की तफसीर रट लेगा, 10 की रट लेगा, पहले से देखेगा जब तो बयान कर सकता है, लेकिन फिर भी पूरे कुरान की तफसीर बयान करना मुश्किल है उसे। वाह साहब, बहुत बड़ी बात बता रहे हो आप, क्या कितनी बड़ी बात बता रहे हैं आप। अरे वो तो तर्जुमा नहीं बता पाएगा, अगर उसे हम कहते हैं कंजुल ईमान सामने नहीं हो और तुम फोन पे हमसे डायरेक्ट बात करो, हम तुमसे तर्जुमा पूछते हैं, बताओ कम से कम 20 आयतों का तर्जुमा पूछते हैं जगह जगह से, बताओ सही से, तर्जुमा सही से नहीं बता पाएगा 20 आयतों का वो। सूफी कलीम एनपी साहब, हाँ नहीं बता पाएगा वो तो। देखो महारत तो है, तो काबिल आलिम तो है, लेकिन हदीस में उसे महारत हासिल नहीं है हदीस में। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे अब मेरे पास में किताब नहीं है अभी, अब मैं कोई उससे हदीस पूछूं, जी उस वक्त हदीस पढ़ के बताए, जी पूरे एक नहीं, कम से कम हम उससे 5-5 लाइन की कहें कि भाई 20 हदीसें पढ़ दो, जी। तो हम तुम्हें मान लेंगे 5-5 लाइन की, तो जल्दी से 5-5 लाइन की भी वो 20 हदीसें नहीं पढ़ पाएगा। ओह, जबकि एक आलिम का मैंने पढ़ा है कि वो कहते हैं जो निकाह तलाक के मसाइल बयान करे, मुझे ताज्जुब होता है कि उसे 1 लाख हदीस याद ना हो, निकाह तलाक के वो मसाइल बयान कर रहा है। बेशक बेटा सही कह रहे हो यानी साहब, ये पहले देखो के आलिम ऐसे होते थे। जी जी और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को हुजूर ने शेखुस सुन्ना का खिताब दिया ख्वाब में। एक बुजुर्ग कहते हैं कि हमने ख्वाब में देखा कि जलालुद्दीन सुभान सयूती अल्लाह, अल्लाह सुभान के अल्लाह। रसूल से हदीस के बारे में पूछ रहे हैं, तो हुजूर फरमा रहे हैं ए शेखुस सुन्ना और पूछो, ए शेखुस सुन्ना और पूछो। शेखुल हदीस का खिताब अल्लाह के रसूल ने जलालुद्दीन सयूती को दिया है, ओहो सुभान अल्लाह, और ये सुभान अल्लाह। जलालुद्दीन सयूती वो है गालिबन जो जामिया अज़हर मिस्र से फारिग है, ओहो सुभान और अल्लाह। जामिया अज़हर मिस्र में 22 लाख तलबा पढ़ते हैं, स्टूडेंट दुनिया और के। वाह वाह साहब, मेरे साथ दुनिया की सबसे बड़ा 22 लाख किसको कहते 22 हैं? लाख पढ़ने वाले हों तो वहाँ 22 लाखों में किसी भी फिरके की नहीं चलती, न देवबंद न बरेली न किसी की क्या नहीं चलेगी चलती, 22 लाख में? जी जी, वो सबको मुसलमान मानते हैं। और ये क्या कहते वाह हैं, वाह वो सुन्नी है तो सुन्नी तो है ही वो, जी। लेकिन तुम जिन्हें सुन्नी मानते हो वो सुन्नी थोड़ी है जामिया अज़हर वाले, वो तो तुम्हारे साथ से देवबंदी वहां भी हो जाते हैं जामिया अज़हर वाले। सुलह कुल्ली सुलह कुल्ली अब भाभी यानी पहले खड़े होते हैं, अंगूठा नहीं चूमते, और वहाँ पर जो जो ये अच्छा अच्छा, करते हैं कुछ भी नहीं करते, मानते ही नहीं इनकी कोई बात इस तरह की। वाह वाह साहब, तो ये मजबूरन उनको सुन्नी बनाते हैं कि इन्हें अपनी जान बचाना है बस, जी जी। क्योंकि दूसरों को मना करते हैं ना। तो खुद अगर जा रहे हैं जामिया अज़हर में, अगर ऐसा कहेंगे कि नहीं वो देवबंदी वो है, तो फिर पब्लिक पकड़ेगी, तुम तो हमें मना करते थे। जी हाँ, मना करना उनका तो कुछ भी खाना पीना सब ना इनका अरे देवबंद का। मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन अवाम जाग गई और अवाम ने कहना शुरू कर दिया कि ए मुकर्रिर साहब, हमने फाजिल बरेलवी की तकरीर 50 साल से सुना तुम लोगों के मुंह से, जी ये क्या कब तक बयान करोगे, क्या कयामत तक फाजिल बरेलवी की फजीलत बयान करोगे, कि कभी कुरान की तफसीर तुमने सुनाई इंदौर में या मध्य प्रदेश में? कौन सी जगह तफसीर कुरान की मुकम्मल हुई है, एक जगह बता दो। नहीं तो हाँ देवबंद में कम से कम 80 जगह तो 79 जगह तो भोपाल में हो रही है, तो समझ लो पूरे मध्य प्रदेश में कितने देवबंद के उलामा कर रहे होंगे। बेशक साहब, अरे ज्यादा अपन लगा तो 200 तो कर ही रहोगे पूरे मध्य प्रदेश में। जी जी 79 तो सिर्फ भोपाल में है, फिर उज्जैन के अलग है, फिर रतलाम जी के अलग हैं। जी साहब। नहीं, जिस दिन तकरीर पब्लिक जाग गई नहीं तो हो सकता है उस दिन तकरीर के दौरान ही पब्लिक टोकने लग जाए, भाई देखो साहब बंद टोकने का करो, ठोकी चल जाएगी साहब। फाजिल बरेली की अपना तकरीर बंद करो, तुमने बहुत कर ली, 50 साल से हम सुन रहे हाँ, हैं। दीन बताओ, दीन क्या कहता है, मजहब दीन इस्लाम बताओ, क्या इस्लाम कहता है। बताओ, अल्लाह के रसूल की सीरत बताओ। कभी तुमने हाँ सिद्दीक अकबर की सीरत नहीं बताई, फारूक आजम हाँ, की नहीं खाली बताई, इब्ने उस्मान वली, गनी की नहीं बताई, मजहब हज़रत इस्लाम की अली की नहीं तलवार, बताई। उसके बारे में बताओ। पूरे हिंदुस्तान में तुमने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम हसन अस्करी तक एक साहब इमाम इनका तो के सुने बारे ही में नहीं साहब कभी हमसे, जलसा ही नहीं किया, एक भी इमाम के बारे में नहीं किया जलसा इन्होंने। आप तो पहचानते ही नहीं साहब, कहाँ कल बोला शियाओं का काम है। हजरत ये समझ लो कि इमाम अबू हनीफा जैसे ये कह रहे हो कि 2 साल में खिदमत में न रहा होता इमाम जाफर की तो मैं बर्बाद हो जाता। ओ हो सुभान तो अल्लाह, वो हो कौन सा हो इल्म इमाम अबू हनीफा ने देखा था जो फरमा रहा है कि मैं बर्बाद हो जाता? हो जिसमें अपन उनको खुद ही बताए इल्म का तो ये खजाना, और वो उनका ये बात इल्म करिए। बताना नहीं चाहते, सोचते हैं अगर हम उनका इल्म बताएंगे ना तो फिर इनको कौन मानेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जिन्हें ये हम तासुब मनवाने, है। इन्हें कौन मानेगा? आवाम समझेगी अरे इमाम बाकर का इतना बाहरी इल्म है, इमाम जाफर का इतना, इमाम हसन अस्करी का ऐसा इल्म, ऐसा तकवा, ऐसी तहारत,
میں کہہ رہا ہوں حضرت امام زین العابدین سے امام حسن عسکری تک جتنے امام ہیں، اگر ان کی فضیلت بیان ہو جائے، ان کا علم و عمل، تو نہ جانے کتنے لوگ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. انشاءاللہ ہم تو اندور میں کرائیں گے صاحب ایک جلسہ انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل امام زین العابدین سے امام حسن عسکری زین العابدین سے شروع کریں گے انشاءاللہ، پھر آنے والے اپنے بچے جو بھی کراتے رہیں گے انشاءاللہ. ان کو کہہ دینا کہ ان کی آپ انہیں لوگوں کو بلاؤ اور یہ پہلے کہہ دینا دیکھو فضیلت اس طرح کی بیان کرنا کہ ہمیں ان کی ہسٹری معلوم ہے امام زین العابدین کی، بے شک کہ انہوں نے کہاں علم حاصل کیا، ان کا علم کیا تھا، عمل کیا، تقویٰ کیا، طہارت کا. اس طرح کی بیان مت کرنا کہ غریب نواز کا یہ عالم ہے تو امام زین العابدین کا عالم کیا ہوگا، بڑے پیر صاحب کا یہ عالم ہے تو امام کہنا ایسے تو کہنا میں ہی بیان کر دوں، آپ کہنا ایسے تو 2 گھنٹے کے بارے میں اوریجنل سچ بات بتاؤ. نہیں کہنا کہ ایسے تو میں ہی کر دوں گا کہ ہمارے یہ نالچھا والے جو بزرگ ہیں اور یہ کمال صاحب ان کا یہ عالم ہے تو امام زین العابدین کا، ایسے تو کہنا میں 2 گھنٹے بیان کر دوں گا. یہ گھنٹہ کر دیں اسے تو آپ ہسٹری بیان کرو جیسے تم فاضل بریلوی کی کرتے ہو کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، یہ کیا وہ کیا، یہ کرامت وہ کرامت، کہنا ایسی تم بتاؤ ہسٹری امام زین العابدین کی، امام جعفر کی، امام باقر کی. یہ انہیں پہلے ٹائپ کر دو، کہنا یہ ہسٹری سنیں گے ہم، یہ اس طرح کی بات نہیں، ان کا عالم یہ تو ان کا عالم کیا ہوگا. بے شک صاحب. پھر دیکھنا آپ انشاءاللہ پبلک آپ کی اندور کی پبلک آپ کے انشاءاللہ آنا صاحب آپ ہی کرنا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے صاحب، آپ کے اوپر فدا ہو جائے گی اور کہے گی کہ واقعی میں پرویز صاحب ہم کو تو معلوم نہیں تھا، وہ آپ نے الگ جگہ ہی ہے. ہاں وہ تو اپن اور بھی عالم آ جائیں گے امام زین العابدین اور آپ تو پروگرام رکھو پھر بتا دینا جب. جی تو ٹھیک ہے، میں 1-2 باتیں بتا کے ختم کرتا ہوں. جی. ایک تو یہ خاص بات آپ نوٹ کر لو کہ قرآن کا حافظ کافر نہیں ہو سکتا. بس سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ صاحب، اس پر آپ پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا والے کو عالموں کو چیلنج دے سکتے ہیں. سبحان کہ اللہ. جس کا عقیدہ حد کفر پر ہو، اگر وہ قرآن کا حافظ ہو تو ہمارے سامنے لے آؤ، ہم اس کو اسی وقت 1 لاکھ روپے دیں گے، بس قرآن ہم سامنے سنیں گے پورا اس کا. اور ہم 30 غلطیوں کی چھوٹ بھی دے دیں گے کہ چلو اگر 30 غلطیاں بھی آ گئے تب بھی ہم مان لیں گے کہ ہو جاتی ہیں غلطیاں، 1-2 غلطیاں آ جاتی ہیں ایک پارے میں. جی. 30 غلطیوں تک اگر وہ ہو، 30 غلطیوں کا بھی ہم مان لیں گے، 30 غلطیوں میں بھی وہ سنا دے قرآن کو جب بھی ہم مان لیں گے اور 1 لاکھ روپے دیں گے. قادیانیوں میں قرآن کا حافظ نہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں قادیانی ان میں بھی قرآن کا حافظ نہیں ہے. واہ صاحب واہ. اور ایک بات بتاؤں، جس کا عقیدہ حد کفر پر ہو، جیسے شیعہ میں 32 فرقے ہیں، سب کو کافر کہنے کا حکم نہیں ہے. نہیں وہ جو 40 پارے مانتا ہے اس کو شیعہ لوگ بھی نہیں مانتے. جی. تو وہ ایک شیعوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہاں پر چیلنج دیا سنیوں نے لکھنؤ میں کہیں پر کہ تمہارے یہاں قرآن کا حافظ نہیں ہوتا ہے، تو پھر شیعہ لوگوں نے ایک سنی حافظ کو خرید لیا اپنی عزت کے لیے، سن کے یار تم چلو ہماری طرف سے پیسہ دے دا کے لائے. تو جب اسے اسٹیج پہ سنی حافظ کو بٹھالا اور اسے سنیوں نے کہا بھائی سناؤ قرآن شریف، شیعہ نے کہا یہ آ گیا ہمارا حافظ آ گیا، یعنی چیلنج دیا تھا. شیعہ لے آتے حافظ سنی کو خرید کے، جب شیعہ نے کہا یہ حافظ آ گیا تو سنیوں نے کہا سنائیے صاحب قرآن شریف، تو وہ سنی حافظ قرآن ہی بھول گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبکہ عقیدہ شیعوں کا تسلیم نہیں کیا تھا، صرف وکالت میں آیا تھا، ان کی حمایت میں آیا تھا، قرآن بھول گیا. بتائیے آپ. تو میرا تو یہ یقین ایمان ہے کہ 1400 سال میں آج تک کوئی بھی غیر مسلم یا جو اس طرح کا جس کا عقیدہ حد کفر پر ہو قرآن پورا یاد کر ہی نہیں سکتا. 2-4 صورتیں یاد کر لے وہ الگ بات ہے. جی جی. ایک واقعہ رامپور کا سنا دوں میں ختم کروں. حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری رحمۃ اللہ زمانے میں جب کوئی آیا تراویح کے لیے، کہا کہ صاحب ہمیں حافظ دے دو قرآن کے لیے، قرآن تراویح کے لیے، تو آپ نے فرمایا جو پہلے مل جائے صبح اس کو لے آنا. تو ایک پنڈت صاحب مل گئے، ان کو لوگوں نے کہا کہ چلیے قرآن سنانا. کہا میں تو پنڈت ہوں، میں قرآن کیسے سنا دوں؟ کیا نہیں حافظ صاحب جمال اللہ رامپوری رحمۃ اللہ کہا کہ آپ کو سنانا ہے. کہا بھائی میں تو غیر مسلم ہوں، میں کیسے سناؤں گا؟ کہا نہیں چلیے آپ حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری کے پاس چلیے. تو جب حافظ صاحب کے پاس وہ آئے، حافظ صاحب نے نظر فرمائی، ان کی طرف دھیان دیا اور ان کو انگلی چسائی یا لعاب دیا تھوڑا بہت. تو اسی دن وہ یعنی جب سے ہی وہ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، اسی وقت پھر وہ قرآن شریف دن میں یاد کرتے تھے. 1 پارہ دن میں یاد کرتے تھے، رات میں تراویح سناتے. اس طرح سے 30 پاروں کے حافظ مگر جب ہوئے جب وہ ایمان صاحب ایمان ہوئے. سبحان اللہ. بتائیے سبحان اللہ. اور صدر فاضل نعیم الدین مراد آبادی کے زمانے جو آیا تھا وہ چند پارے کا حافظ تھا، وہ بھی کبھی غیر مسلم کوئی ایک آدھ آیا ہوگا، وہ بھی صحیح سے نہیں پڑھتا تھا، یعنی کچھ پارے یاد کر کے آیا تھا وہ بھی. جی. تو پورا تو چیلنج ہے کہ پورے قرآن کا حافظ 14 سال میں آج تک یہودیوں میں، عیسائیوں میں، نصرانیوں میں، غیر مسلموں میں، جس کا عقیدہ حد کفر پر ہو، معتزلہ، جبریہ، قدریہ، جتنے بھی فرقے ہوئے ہیں جس کا عقیدہ وہ پورے قرآن کا حافظ ہوا ہی نہیں ابھی تک 14 سال میں. واہ صاحب واہ. وہ آپ نے والی بات بتا دی ہے. یہ میں نے خاص بات یہ کہیں گے صاحب ہم بتا دیں، بریلی والے کہیں گے ہم دیوبند والوں بتا دیں کافر ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، بریلی والے کہتے ہیں ہم ان کو کافر مانتے نہیں، تم مانتے ہو نہیں. جی.
तुम मान रहे हो, हम थोड़ी काफिर मानते हैं, ये हम नहीं बेशक मानते। बेशक हम तो ये मानते हैं कुरान के हाफिज इनमें है, लाखों हाफिज है, हमने क्यों काफिर माने। अब अगर देवबंद वाले कहे कि ये बरेली वाले मुश्रिक हैं, तो हम तुम्हें मुश्रिक भी नहीं मानते, ना बरेली वालों को हम मुश्रिक मानते, क्योंकि बरेली बेशक वालों में भी लाखों हाफिज हैं। जी लाखों हाफिज है कि नहीं बरेली वालों में? बेशक, एक क्यों नहीं साहब, यही हमारे तो दारुल ये उलूम दोनों में पहुंचा पार्टियों था। में लाखों, सबसे ज्यादा हाफिज इन दोनों पार्टियों में है, देवबंदी बरेलियों में। जी जी तो इनसे तो कहा जाए नहीं, तुम तो वो नाम का हाफिज बताओ जो नाम मुसलमान ना हो या मुसलमान हो जिसका अकीदा हद्दे कुफ्र पर हो। हम देवबंद बरेली वालों को नहीं मानते काफिर, हम तो मुसलमान मानते हैं। और सुन्नी मानते हैं कि दोनों चार इमामों को मानते हैं, दोनों 20 रकात तरावी पढ़ते हैं। जी, है क्या नहीं? ये दलील हो गई कि नहीं? सही, तो बेशक हो गई सब, हो गई सब। ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर बात कर लेना। तो मैं डलवा जी दूं, इजाजत है आपकी? आज साहब इजाजत देखिए डलवा दें। और साहब मैं ये कहना चाह रहा था आपसे जी कि वो हमारे जो दोस्त हैं अखलाक साहब, जी, उनको नंबर देते हैं, वो लगा रहे हैं, उनका भी डाल देना, उनका भी करवा लो। हाँ वो उनसे कह देना, उसी हिसाब से बात करें तो मैं उनका भी। नहीं नहीं बिल्कुल माशाल्लाह, मजा नहीं आया तो देखना, तबीयत खुश हो जाएगी, हाँ ठीक 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 है ना। मैं फोन नंबर दे उनको, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, अस्सलाम वालेकुम। मैं डलवा दूंगा। जज़ाकल्लाह। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बस।